کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے فحش اور اخلاق سے گری ہوئی انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکاروں کو روزانہ خنزیر کا گوشت کیوں کھلایا جاتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی شیطانی سازش ہے۔ ایک مشہور اداکارہ نے جب اس راز سے پردہ اٹھایا تو پوری دنیا چونک گئی۔ وہ کہتی ہیں ہمیں ایسا گوشت دیا جاتا ہے جو ہمارے ضمیر کو مار دے، شرم و حیا ختم کر دے، تاکہ ہم کیمرے کے سامنے جانوروں کی طرح ہر حد پار کر جائیں۔ آخر ایسا گوشت کون سا ہے؟ خنزیر کا گوشت، جس کی فطرت بے غیرتی، بے حیائی اور نجاست سے بھری ہوئی ہے، اور یہی گوشت مغرب میں خوبصورتی اور آزادی کا نام دے کر روز کھلایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا خنزیر کے گوشت کا تعلق صرف صحت سے نہیں بلکہ روح، ضمیر اور انسانیت کی تباہی سے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حال ہی میں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایک معروف اداکارہ نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ دل دہلا دینے والا بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ مغربی فلم انڈسٹری میں اداکاراؤں اور ماڈلز کو اکثر خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے، اور وہ بھی شعوری طور پر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف خوراک کے لیے نہیں بلکہ ان کی جسمانی خدوخال، جلد کی چمک اور بظاہر خوبصورتی بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر خنزیر کا گوشت انسانی جسم میں ایسا کیا بدلاؤ پیدا کرتا ہے؟ کیا واقعی مغرب میں خوبصورتی کا معیار خنزیر کے گوشت سے مشروط ہو چکا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اسلام نے اس جانور کو اتنی سختی سے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف ان سوالات کی سائنسی اور اسلامی پہلو کو تفصیل سے بیان کریں گے بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ خنزیر کے گوشت کے طبی نقصانات کیا ہیں، علماء کرام کی کیا رائے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسے کن وجوہات کی بنیاد پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خنزیر کا گوشت صرف روحانی اور دینی طور پر ہی نہیں بلکہ سائنس کے مطابق بھی صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ایک مسلمان اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض مسلم ممالک میں بھی خنزیر کی افزائش نسل کے لیے باقاعدہ پگ فارمز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ ناپاک اور نجس جانور پالا جاتا ہے۔ ان فارمرز میں پیدا ہونے والے خنزیروں کا گوشت انتہائی مہنگے داموں پر فروخت ہوتا ہے، اور خاص طور پر یورپ اور امریکہ کے ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ چینز میں خنزیر کے گوشت کو اعلیٰ خوراک سمجھا جاتا ہے۔ مغربی معاشرے میں اگر کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ کی مینیو میں خنزیر کا گوشت نہ ہو تو وہاں کے لوگ اسے دیکھنے تک نہیں آتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم دنیا میں تو یہ گوشت عام ہی ہے، لیکن اب کچھ مسلم معاشرے بھی اس لعنت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اسلام نے جس حکمت اور مقصد کے تحت خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا وہ صرف شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سائنس اور فطرت پر مبنی حقیقت ہے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو گندا، غلاظت، مردار فضلہ، حتیٰ کہ اپنے ہی پیشاب اور فضلے کو بھی رغبت سے کھاتا ہے۔ اس کی فطرت میں نجاست، بے شرمی اور غیرت کا فقدان ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو اپنی مادہ کو دوسروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے دیکھ کر بھی غیرت محسوس نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت میں وہ تمام نجس اثرات، اخلاقی پستی اور جراثیمی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو زہر کی طرح نقصان پہنچاتی ہیں۔ دوستو، یہ محض ایک جانور نہیں بلکہ ایک اخلاقی، جسمانی، معاشرتی اور روحانی بیماری کا آغاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اسے نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اس کا ذکر بھی تحقیر کے ساتھ کیا ہے۔ دوستو، خنزیر کی فطرت نہ صرف جسمانی طور پر ناپاک بلکہ اخلاقی گراوٹ اور فحاشی کا بھی عملی مظہر ہے۔ یہ جانور اپنی جنسی عمل میں ایک ایسی بے شرمی، کھلی بے غیرتی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے جو کسی اور جانور میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نر خنزیر باقاعدہ اپنی مادہ کو دوسرے نروں کے حوالے کرتا ہے اور اس عمل کو بڑے فخر کے ساتھ دہراتا ہے۔ یہ طرز عمل مغربی معاشروں میں جس انداز سے پھیل رہا ہے وہ خنزیر کی فطرت کا عکس محسوس ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خنزیر اپنی مادہ
اور بچوں کے لیے بھی کوئی خاص جذبات یا احساس نہیں رکھتا، گویا وہ محض جسمانی وجود ہے جس میں کوئی اخلاقی یا روحانی حس موجود نہیں ہے۔ حالیہ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں وہ جذباتی، سرد مہری، بے غیرتی اور بے حس معاشرتی رویوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مغرب میں سوئنگ میرجز یعنی ایسی شادیاں عام ہو رہی ہیں جن میں شادی شدہ جوڑے اپنی بیویاں اور شوہر کو ایک دوسرے سے تبادلے کرتے ہیں، اور وہ بھی باہمی رضامندی، خوشی اور فخر کے ساتھ۔ ایک حالیہ انٹرویو میں ایک شادی شدہ مغربی عورت نے بے باکی سے بتایا کہ وہ نہ صرف اپنے شوہر کو دوسرے مردوں کے ساتھ بانٹتی ہے بلکہ خود بھی دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات کو آزادی اور جدید تہذیب کا نام دیتی ہے۔ یہ تمام بے حیائیاں اور جنسی انا کی دراصل خنزیر کے گوشت اور اس کے اثرات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ایک ایسا جانور جس کی فطرت ہی غیرت، شرم، حیا اور وفاداری سے محروم ہے۔ دوستو، مغرب میں رشتوں کا تقدس، شرم و حیا اور غیرت جیسے الفاظ صرف لغت میں رہ گئے ہیں۔ حالیہ دنوں ایک عورت کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے جس نے بتایا کہ اس کی شادی ایک مرد سے ہوئی، مگر بعد میں اسے علم ہوا کہ اس کے شوہر کی کسی اور مرد کے ساتھ بھی جنسی تعلقات ہیں۔ حیرت انگیز طور پر تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہیں گے، اور اس عورت نے دوسرے مرد سے بھی شادی کر لی۔ اب نہ صرف عورت کے دو شوہر ہیں بلکہ دونوں مردوں کے بھی آپس میں جنسی تعلقات ہیں، اور وہ اس فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر بھی باشعور انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ غیرت، عزت اور شرم جیسی نعمتیں وہاں ختم ہو چکی ہیں۔ جب ان افراد پر تحقیق کی گئی تو ایک مشترکہ بات سامنے آئی کہ یہ سب لوگ خنزیر کا گوشت بے تحاشا مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے اندر اخلاقی حساسیت کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب میں رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے، خاندان بکھر چکے ہیں، بیٹیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہتی ہیں اور والدین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں 20 سال یا اس سے زائد عمر کی غیر شادی شدہ لڑکی کنواری ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی سوچ میں آزادی کا مطلب صرف بے حیائی اور رشتوں کی پامالی رہ گیا ہے، اور اس انحطاط کی جڑیں خنزیر کے گوشت جیسے حرام اور فطرت شکن عناصر سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی مغربی معاشرے میں با کردار، با حیا کنواری لڑکی ہو تو اسے قیامت پسند کہہ کر تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کا ایک خاص طبقہ روزانہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، اور ان کے نزدیک غیرت، شرم، وفا اور عزت جیسے الفاظ فرسودہ خیالات بن چکے ہیں۔ یہ لوگ ترقی کا مطلب صرف جسم فروشی، آزاد جنسی تعلقات اور بے حیائی کو سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں فحاش فلم انڈسٹریز موجود ہیں وہاں اداکاروں اور اداکاراؤں کو باقاعدہ خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کا ضمیر مردہ ہو جائے اور وہ جانوروں کی طرح بے حس اور آزاد ہو کر ہر فعل کو آرٹ سمجھ کر کریں۔ ان کی غیرت کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور یہی خنزیر کے گوشت کا سب سے بڑا اثر ہے، انسانی اخلاق کی تباہی۔ مشہور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مسلمان بکرے، گائیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو خنزیر کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے سائنس، میڈیکل ریسرچ اور قرآن کی روشنی میں واضح کیا کہ خنزیر صرف جسمانی بیماریوں جیسے کولیسٹرول، دل کی بیماریاں، کینسر اور ذہنی امراض کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ انسان کی اخلاقی زوال، غیرت کے خاتمے اور روحانی تباہی کا بھی ذریعہ ہے۔ ان کی دلائل اتنے واضح تھے کہ سوال کرنے والا لاجواب ہو کر وہاں سے چپ چاپ نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سابقہ فلمی اداکاروں نے خود اعتراف کیا کہ انہیں روزانہ خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار رہیں۔ دوستو، یہ صرف ایک جانور کا گوشت نہیں، یہ اخلاق، انسانیت، غیرت اور دین کا قاتل ہے۔ دوستو، خنزیر کا گوشت جہاں ایک طرف انسان کو جسمانی، روحانی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، وہیں یہ کئی ایسی مہلک اور لا علاج بیماریوں کا بھی ذریعہ بنتا ہے جو مغربی دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خنزیر اتنا ہی ناپاک، گندا اور فطرت شکن جانور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی کیوں فرمایا؟ اس کا جواب اللہ کی حکمت میں چھپا ہے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو گندے ماحول کو صاف کرتا ہے۔ یہ گند
مردار کیڑے اور یہاں تک کہ سانپ اور بچھو تک کو کھا جاتا ہے۔ یعنی صفائی کا قدرتی ذریعہ ہے، نہ کہ خوراک کا۔ مگر انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، آج اسی ناپاک جانور کو اپنی پلیٹ کی زینت بنا رہا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی سبق حاصل نہیں کرتا، بلکہ نفس کی غلامی میں اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ایک مصلحت، حکمت اور رحمت ہوتی ہے، مگر بے عمل قومیں اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ الحمدللہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ انہیں قرآن و سنت کی روشنی ملی اور وہ حرام و حلال کا فرق پہچانتے ہیں۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق دے، ہمیں حرام سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔